سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. اللهم ألهمنا رشدا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین ثم آمین. تفسیر سورہ الکہف، مکی صورت، 12 رکوعات، 110 آیات پر مشتمل. یہ مکی صورت نزولی اعتبار سے 69 اور ترتیب کے اعتبار سے 18ویں نمبر پر آنے والی صورت ہے. اگر اس کا نام دیکھیں تو بالکل پہلے ہی رکوع کی 9ویں آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اصحاب الکہف اور کچھ نوجوانوں کا ایک غار یعنی کہف کی طرف ٹھکانہ پانے کا تذکرہ فرمایا ہے، تو لہذا اس حوالے سے سورت کا نام سورہ الکہف ہے. اگر ہم پس منظر اور شان نزول اور وہ وقت جس وقت یہ نازل ہوئی ہے اس کا معاملہ دیکھیں تو سورہ الکہف مکہ کے تیسرے اور آخری دور میں نازل ہونے والی سورت ہے. اگر ہم تیسرا دور دیکھیں دہرائیں تو آپ کو پتا ہے کہ یہ وہ دور ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مخالفت اپنی انتہا تک پہنچ چکی ہے اور بہت زیادہ مخالفت ہے، بہت زیادہ انکار ہے، اور اب کافروں کی مخالفت جو ہے وہ شدت اختیار کر چکی ہے، مار ہے، پیٹ ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام پھیل رہا ہے. اس کے باوجود دعوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کرنیں پھیلتی چلی جا رہی ہیں، اور مشرکین مکہ اب بہت زیادہ خائف ہیں اس دعوت کے پھیلنے سے، اور اب وہ جہاں مار پیٹ اور زد و کوب کے ذریعے باقی سارے ہی آلے استعمال کر رہے ہیں، اب وہ ہر ہی اونچا ہتھ کنڈا استعمال کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. اور ان میں سے ایک ہتھ کنڈا وہ ہے جو انہوں نے سورہ یوسف سے پہلے بھی اختیار کیا تھا، اور یہ ایک علمی سوار تھا جو یہ کرنے کی کوشش کرتے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کتابیں نہیں پڑھی تھی، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، آپ امی تھے. اور اس حقیقت سے ظاہر ہے مشرکین مکہ جو آپ کو بچپن سے دیکھتے اور جانتے تھے، آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، وہ آپ کے امی ہونے کو بھی جانتے تھے. اس امی ہونے کے حوالے سے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے دور کے جو اہل کتاب پیپل آف دا بک تھے ان کے پاس، یہود اور نصارہ کے پاس جاتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ تم تو حامل کتاب ہو، تمہارے پاس تو کتابوں کا علم ہے، آسمانی اور کتابوں کا اور وحی کی تعلیمات کی کتابیں تمہارے پاس موجود ہیں، تم تو کتابیں پڑھتے لکھتے ہو، تو لہٰذا اپنی ان کتابوں میں سے ہمیں کوئی ایسے سوال بتا دو، ہمیں کچھ ایسے واقعات، کچھ ایسی شخصیتوں، کوئی ایسے سوالات کچھ قوموں کے بتا دو کہ ہم جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال کریں اور وہ امی ہونے کی بنیاد پر ان کو نہ پڑھ سکنے کی وجہ سے ان کا جواب نہ دے پائیں تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان کی نبوت کا جھوٹ ثابت ہو جائے، اور یہ جو وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں نعوذ باللہ ان کی صداقت کی کلئی کھل جائے اور ہم ان کو نعوذ باللہ کارنر کرنے میں کامیاب ہو جائیں. یہ ہتھ کنڈا اس سے پہلے بھی ہم سورہ یوسف میں پڑھ چکے ہیں. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سوال کیا تھا؟ یہی کیا تھا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ بنی اسرائیل کا آبائی مسکن اور ان کا مولد تو فلسطین تھا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ لوگ مصر کیسے پہنچ گئے اور کیوں کر پہنچ گئے؟ تو اسی سے ملتا جلتا ایک ہتھ کنڈا سورہ الکہف سے پہلے بھی انہوں نے اختیار کیا. 3 سوالات اہل کتاب سے سیکھ کر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے، اور یہ 3 سوالات کیا تھے کہ اصحاب کہف کون تھے، ان کی حقیقت کیا تھی، ذوالقرنین کون تھا،
اور اس کی حقیقت اور اس کا واقعہ کیا تھا، اور حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا ماجرا اور قصہ تھا، حضرت خضر کی، ذوالقرنین کی اور اصحاب کہف کی حقیقت اور ان کے بابت سوال کیا گیا۔ ظاہر ہے آپ امید ہے، آپ ان واقعات اور ان حقیقتوں اور ان شخصیتوں سے ناآشنا تھے، اور یہ بھی آپ کی سنت ہے کہ جب آپ کے پاس کسی چیز کا علم نہیں تھا تو خود سے خود آپ اس کا جواب نہیں دیتے تھے۔ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا، جیسے آپ کا ہمیشہ ہی طریقہ تھا کہ جس چیز کا آپ کے پاس علم نہیں ہوتا تھا آپ وحی الہی کا انتظار اور اس پر جواب دینے کا طریقہ اختیار کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں کل اس کا جواب دوں گا، اور بشری تقاضوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھول چوک کا شکار ہوئے اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ آپ یہ کہنا بھول گئے کہ انشاءاللہ میں اس کا جواب تمہیں کل دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت بھی کی گئی، کچھ دیر کے لیے وحی کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا، اور پھر کچھ دیر کے بعد وحی کے ذریعے جواب بھی دیا گیا، اور جب یہ جواب دیا گیا تو ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت بھی کر دی گئی کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا تھا، اور آئندہ اگر کبھی بھی مستقبل کے بارے میں کوئی کام کرنے لگے تو کہیں کہ انشاءاللہ۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد جب سورہ کہف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل کی گئی تو وہی جیسے سورہ یوسف کے حوالے سے تھا کہ اس سورت کے نزول سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو 3 سوالات پوچھے گئے تھے ان سوالوں کا جواب دیا گیا، وہ واقعات، وہ شخصیتیں، ان کی حقیقت، ان کے بابت سب کچھ بتا دیا گیا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کو ثابت کیا جائے۔ لیکن وہ حق کا انکار کرنے والے پھر بھی تکذیب ہی پر جمے رہے۔ سچے نبی کی زبان سے سچی وحی کی آیات اور سچا جواب سننے کے باوجود بھی وہ اپنی مخالفت اور اپنے کفر اور اپنے شرک پر جمے اور ڈٹے رہے۔ دوسرا مطلب، سورہ کہف کا وہ بڑا ہی مؤثر، بڑا ہی جامع اور بڑا ہی متحرک مضمون جو اس وقت ان کے لیے ایمان میں اضافے کا باعث بنا، وہ آخری دور جس میں ایمان کی بہت زیادہ شدید ضرورت تھی، سورہ کہف کا وہ بہت ہی زبردست سا مضمون جو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے انسان کو، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو دنیا کی محبتیں نکالنے اور آخرت کے فکر کی طرف مائل کرنے کے مضمون والی ایک بہت جامع صورت دیکھ کے ان کے ایمان کو تقویت دی گئی۔ اور تیسرے بات، اسی صورت کے ذریعے وہ مشرکین مکہ جن کی مخالفت کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ آخرت کے عقیدے کو مان نہیں رہے تھے، ان کی ایک ضد یہی تھی نا کہ کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے جب ہماری ہڈیاں منتشر ہو جائیں گی، ہمیں جمع کیا جائے گا۔ بھی ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا، ان کے انکار کی ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ وہ زندگی بعد موت کو نہیں ماننا چاہتے تھے۔ تو وہ مشرکین جس کی مخالفت کی سب سے بڑی وجہ، ایک بہت بڑی وجہ آخرت کے عقیدے کی نفی تھی، ان کو سورہ کہف کے ذریعے فکر آخرت کی طرف مائل کیا گیا اور زندگی بعد موت کی اہمیت کو ذہنوں میں راسخ کیا گیا تاکہ وہ شاید ایسے جامع مضمون والی صورت پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے باز آ جائے۔ اللہ کا طریقہ ہمیشہ یہی رہا ہے کہ ایک صورت، ایک رکوع، ایک آیت، ایک پیغام کے نزول کے ساتھ ایک نہیں بہت سے کام ہو جاتے ہیں، اور یہی صورت کے نزول کا مقصد ہوا۔ سورہ الکہف کی فضیلت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو متفرق احادیث مبارکہ اس کی فضیلت کے حوالے سے موجود ہے۔ مسلم اور ابو داؤد میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو شخص سورہ الکہف کی پہلی 10 اور آخری 10، کچھ روایات میں 3 کا لفظ بھی آتا ہے لیکن اکثر روایات میں 10 ہی کا لفظ آتا ہے، جو شخص اس کی ابتدائی 10 اور آخری 10 آیات کو پڑھے گا، یاد کرے گا، پڑھے گا، وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اصل میں بات کیا ہے کہ صرف یہ آیات کا حفظ اور آیات کا پڑھنا ہاں شاید اپنی برکت سے بھی دجالی فتنے سے محفوظ رکھے گا، لیکن دجالی فتنہ کیا ہوگا؟ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دجال کا فتنہ حب دنیا کا فتنہ ہے، دنیا پرستی کا فتنہ ہوگا۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے، طویل حدیث کا مفہوم ہے نا کہ دجال اور اس کا فتنہ جب دنیا پر عام ہوگا
تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب دجال کا ظہور ہوگا تو دجال ساری دنیا کا چکر لگائے گا، ساری دنیا میں گھومے گا. اور میں حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ جب دجال کا ظہور ہوگا تو وہ ساری دنیا میں چکر لگائے گا، ساری دنیا میں گھومے گا، اپنی حکومت، اپنے عہدے، اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے وہ ساری دنیا میں چکر کرے، گردش کرے گا. اور حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ دجال کے ساتھ ایک اس کی جنت ہوگی اور ایک اس کی جہنم ہوگی. وہ لوگوں کے سامنے اپنی جنت اور اپنی جہنم کو پیش کرے گا، اپنی جنت دکھا کے انہیں راحت سکون کی امیدیں دلائے گا، اور اپنی جہنم دکھا کے ان کو خوف، ان کو ڈرائے گا. حدیث بتاتی ہے کہ جو دجال کی جنت کے ہرس میں آ کر اس کی طرف بڑھ جائے گا اور اس کو مان لے گا اور اس کی اطاعت کر لے گا، تو پھر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اور جو اس کی جہنم سے ڈر جائے گا اس کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا. لیکن جو اس کی جنت کے دھوکے اور اس کے فراڈ میں نہیں آئے گا اور اس کی جہنم سے نہیں ڈرے گا، صرف اللہ کی جہنم سے ڈرے گا اور اس کی جنت کا حفظ کرے گا، پھر وہ بچ جائے گا. تو سورہ کہف کا بنیادی مضمون بھی قاری قرآن کے دل سے دنیا کی محبت کو اکھاڑ کر فکر آخرت اگا دینا، یہی بنیادی مضمون ہے سورہ الکہف کا. سورہ الکہف حب دنیا پر بڑی کاری ضرب لگاتی ہے، بڑا زور سے جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے دنیا کے محبت کے ایوانوں کو، پاش کر دیتی ہے دنیا کے محبت کے بتوں کو، اور فکر آخرت کی اصلاح کر دیتی ہے. لہذا اس کی ابتدائی اور اس کی آخری آیات پھر شیطان کے دجال کے فتنے سے اسی لیے تو محفوظ رکھیں گی کہ سورہ کہف کو پڑھنے والا حب دنیا سے غنی اور فکر آخرت سے مالا مال ہو جاتا ہے، اور وہ شخص جس کو یہ نعمتیں نصیب ہو جائیں، غنا اور فکر آخرت، وہ دجال کے فتنے سے پرامن ہو جائے گا. اس کے جمعے کے دن کے پڑھنے کی فضیلت بھی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اسے جمعے کے دن پڑھے گا، جو شخص اس کو جمعے کے دن پڑھے گا. اچھا، جمعے کے دن پڑھنے کے حوالے سے میں یہ بتا دوں، اس دن ایک سوال بھی آیا کہ اس کو ایک ہی سٹنگ میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن بسا اوقات اگر کوئی کام ہے، کوئی مصروفیت ہے، کوئی ذمہ داری ہے، کچھ فرائض ہیں، تو اس کو متفرق نشستوں میں بھی جمعے کے دن کمپلیٹ کیا جا سکتا ہے. بسا اوقات کچھ لوگ ادھر کھانے کا وقت ہے اور بچے بھوکے کھانا مانگ رہے ہیں، یا شوہر آ گیا کھانا مانگ رہے ہیں، لیکن خاتون خانہ جو ہے وہ تو اب سورہ کہف پوری ہی کر کے اٹھیں گی. ادھر بیمار ساس جو ہے وہ دوا مانگ رہی ہے، لیکن خاتون تو اپنی سورہ کہف مکمل ہی کر کے اٹھیں گی. یہ تصور نہیں ہے. سورہ کہف کو پڑھنا مقصود ہے، لیکن اس کو سنگل سٹنگ میں پڑھنا، کیونکہ یاد رکھیے گا فرائض کے ترک کرنے پر سوال ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کو جمعے کے دن پڑھے گا، اس کے پاؤں سے لے کر آسمان تک اس کے لیے نور ہوگا. اس کے پاؤں سے لے کے آسمان تک، پاؤں کے تلے سے لے کے آسمان تک اس کے لیے نور ہوگا جو قیامت کے دن تک رہے گا. یہی نور تو ہے نور ہدایت، جو اس کو دجال کے فتنے سے بھی تو محفوظ رکھے گا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے کے دن سورہ الکہف کو پڑھے گا، 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور رہے گا. اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ جس نے سورہ الکہف ایسی پڑھی جیسے کہ وہ نازل کی گئی ہے. ایسے بھی دہرائے تجوید کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو قرآن پڑھنا ایسا پسند ہے جیسا کہ اس کو نازل کیا گیا تھا. اور آج ہی آپ نے حدیث میں پڑھا کہ قرآن کو 7 حرفوں اور 7 لہن میں نازل کیا گیا. تو جس نے سورہ الکہف ایسے پڑھی جیسے اس کو نازل کیا گیا تھا، تو وہ قیامت کے دن اس کے لیے نور کا ذریعہ ہوگی. وہ قیامت کا دن جس دن
لوگوں نے دعا کرنی ہے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اپنی بخشش اور اتمام نور کی دعائیں کرنی ہے. اس دن یہ سورت نور کا ذریعہ ہوگی. اللہم اجعل فی قلبی نورا. یہ فضیلتیں، یہ دجال کے فتنے سے بچنا اور یہ نور ہدایت، یہ سورت کیا مصون ہے اس کا جو یہ نور ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے، جو یہ بخشش کا ذریعہ بنتی ہے. اگر آپ لب لباب دیکھنا چاہیں اور سمری دیکھنا چاہیں سورہ الکہف کی، تو بنیادی طور پر سورہ الکہف دنیا کی رغبت اور دنیا کی محبتوں پر ضرب لگاتی ہے. دنیا کی محبتوں کو پاش پاش کرتی ہے، دل سے اکھاڑتی ہے، حب دنیا کے بت کو توڑتی ہے، اور دنیا کی عارضی زندگی کی عارضی حقیقت کی اہمیت کو واضح طور پر کھول کر حقیر ثابت کر دیتی ہے آخرت کی زندگی کے مقابلے میں. بالکل ویسے جیسے احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی زندگی کی حقیقت، یہ دنیا کی زندگی جسے میں اور آپ پتہ نہیں اپنی کل کائنات سمجھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی زندگی کی حقیقت مکھی یا مچھر کے پر سے بھی حقیر ہے. حدیث کا وہ واقعہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رستے میں سے گزر رہے تھے تو سرے راہ ایک مردہ بکری کا بچہ پڑا ہوا تھا. بکری کا بچہ ویسے غیر اہم، اوپر سے وہ مردہ. ایک مردہ بکری کا بچہ پڑا ہوا تھا. آپ اس کے اوپر سے جب آپ کا گزر ہوا تو آپ نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جتنا غیر اہم، غیر ضروری، بے مقصد، بے فائدہ یہ مردہ بکری کا بچہ اپنے مالک کے نزدیک ہے، اس سے بہت زیادہ بیکار اور بے مقصد یا غیر اہم اللہ کے نزدیک یہ دنیا کی زندگی، آخرت کی زندگی کے مقابلے میں ہے. اور آپ نے ایک حدیث مبارکہ میں اس دنیا کی زندگی کی اہمیت آخرت کی زندگی کے مقابلے میں ایک تشبیہ اور ایک تمثیل کے ذریعے بتائی. آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص سمندر میں اپنی انگلی ڈبو کر نکالتا ہے، جب تم میں سے کوئی شخص سمندر میں اپنی انگلی ڈبو کے نکالتا ہے تو جو اس انگلی پر لگنے والے پانی کی مثال اس سمندر میں بہنے والے پانی کے مقابلے میں ہے، وہی دنیا کی زندگی آخرت کے زندگی کے مقابلے میں ہے. اور آج کے انسان جو دنیا کی دوڑ میں اندھا بہرا ہو کے دوڑتا چلا جا رہا ہے، آپ دیکھیں کہ وہ انگلی میں لگے ہوئے پانی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور وہ کتنا احمق ہے جو اس سمندر، اس بحر بے قرار کو چھوڑ رہا ہے. اللہ ہمیں اپنی ترجیحات درست کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ نے جو اس دنیا میں بھیجا وہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ تو امتحان گاہ تھی، اور اس کی کامیابی کے بعد کامیابی کا نتیجہ خالدین فیہا ہمیشہ تھا. امتحان گاہ تو عارضی ہوا کرتا ہے، امتحان تو شارٹ لیوڈ ہوتا ہے، لیکن اس امتحان گاہ کے نتائج خالدین فیہا ابدا ہے. یہ ہے دنیا کی زندگی کی حقیقت آخرت کے مقابلے میں. سورہ الکہف اگر مجھے اور آپ کو سکھائے گی دنیا کی محبت کو نکال کر اللہ کی محبت، حب مال، حب جاہ، دنیا کی محبتوں کو نکال کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن، اس دین کی محبت ڈالے گی، دنیا کی محبتوں کو ہیچ کر کے دکھا دے گی، یہاں کے غم، یہاں کے دکھ، یہاں کی پریشانیوں کے بارے میں سکھا دے کہ یہاں کی پریشانیاں، یہاں کے غم، یہاں کے دکھوں پر جلتے ہو، کڑتے ہو، روتے ہو، دھوتے ہو. ارے غم کرنا ہے، فکر کرنا ہے تو کس کی کرو؟ شرک سے بچنے کی کرو، توحید پہ جمنے کی کرو، ایمان کی سلامتی کی کرو، بدعتوں سے بچنے کی کرو، سنتوں کو اپنانے کی کرو. فکر کرنی ہے تو اپنے عمل میں استقامت کی کرو،
فکر کرنی ہے تو اپنے عبادات کی حسن اور خوشی اور خضوع کی کرو. فکریں کرنی ہے تو اپنے اعمال کی قبولیت کی کرو. فکریں کرنی ہے تو اپنے اعمال کی حفاظتوں کی کرو. دکھ غم دنیا کے پریشانی اور غم نکال دو. اصل غم آسان موت کو بنا لو. غم کرنا ہے، دکھ کرنی ہے، پریشانی کرنی ہے، اپسیٹ ہونا ہے، ٹینشن لینی ہے تو قبر کی کشادگی کی ٹینشن لو. میدان حشر میں ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی فکریں کر لو. اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملنے کی فکر کر لو. قیامت کے دن سایہ نصیب ہونے کی فکر کر لو. فکر کرنی ہے تو اعمال نامے کے کھلنے کی کرو، اس کے تلنے کی کرو، اس کو پڑھنے کی کرو. اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں ملنے کی فکر کرو. فکر کرنی ہے تو پل صراط پہ چلنے کی کرو. فکر کرنی ہے تو جہنم کے داروغہ سے ملاقات کی کرو. فکروں کا پیمانہ بدل دیتی ہے. یہاں کی فکریں عارضی ہیں، یہاں کی چیزیں بھی عارضی ہیں. عارضی چیزوں سے دل نہ لگاؤ، ان سے محبت نہ کرو. یہاں کی فکریں بھی عارضی ہیں، یہاں کے غم بھی عارضی ہیں. یہاں کے فکروں اور غموں کے ساتھ اپنی الجھنیں نہ بڑھاؤ. یہاں کے غم اور فکر نکال کے آخرت کا غم اور فکر ڈالو. زندگی کے بعد کے مراحل کی فکریں اور غم ڈالو، اور یہاں کی محبوب چیزوں کو آخرت کی فکر کے لیے پیش کر دو. بنیادی یہ تصور ہے. میں پھر دہرا رہی ہوں، بار بار دیکھیے گا. سورہ کہف دنیا کی محبتوں کو نکالے گی، دنیا کے غموں سے نجات دلائے گی. آخرت کی فکر ڈال کے دنیا کی محبوب چیزوں کو آخرت کی فکر کو آسان کرنے کا طریقہ سکھائے گی. والمال والبنون زینت الحیات دنیا سکھائے گی، والباقیات الصالحات کا تصور سمجھائے گی. یہ سمجھا دے گی تمہاری اولادیں بڑی محبوب ہیں، لیکن امت کا بانج وہ ہے، امت کا بانج وہ نہیں ہے جس کے پاس اولاد نہیں ہے. امت کا بانج وہ ہے جس کی اولادیں ہیں اور اس نے اپنی اولادوں کو اللہ کا فرما بردار دیندار نہیں بنایا، اپنے لیے صدقہ جاریہ نہیں بنایا. وہ بانج ہے امت کا. اپنی دل پسند محبوب اور اولادوں کو آخرت کی فکر کے لیے لگا دو. یہ بتا دے گی، یہ سکھا دے گی دنیا کا مال بڑا محبوب ہے تمہیں، بڑا محبوب ہے تمہیں، بڑا عزیز ہے. لیکن قیامت کے دن امت کا فقیر کون ہوگا؟ وہ شخص نہیں جس کے پاس مال نہیں. امت کا فقیر وہ ہوگا جس کے پاس مال بہت سا ہوگا، لیکن اس نے اپنی آخرت کے لیے خرچ کر کے اپنے لیے اس مال کو صدقہ جاریہ نہیں بنایا. وہ امت کا فقیر ہوگا. یہ سکھا دے گی سورہ کہف. یہاں کی اولادوں اور یہاں کے مالوں سے محبت نہ کرو. ان سے محبت کرنی ہے تو ان محبوب چیزوں کو اپنے لیے باقیات الصالحات بنا کے اپنی آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا دو. ہمیں حقیقت سمجھا دیتی ہے، یہاں کی فکروں کا تصور سمجھا دیتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ بتاتے ہیں. یہاں کی نعمتوں کی کیفیت اور یہاں کے غموں کی حالت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک وہ شخص جو ساری زندگی دنیا کی ساری زندگی میں نعمتوں سے مالا مال رہا، اس کو کسی ایک تکلیف نے نہیں چھوا. یعنی دنیا میں نعمتیں تھیں، ساری نعمتیں اس کو ملی تھی، کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی غم، کوئی پریشانی نہیں آئی تھی. قیامت کے دن اس کو جہنم کے ایک حوض میں ایک غوطہ دے کے نکال کے پوچھا جائے گا بتا تو کس حال میں رہا. وہ کیا کہے گا؟ ارے جو ساری زندگی اس دنیا کی عارضی نعمتیں کھاتا پیتا چاٹتا سمیٹتا رہا، کوئی غم نہیں آیا تھا. جہنم کا ایک حوض، ایک غوطہ، پتا کس حال میں رہا. حدیث میں آتا ہے وہ کہے گا کہ مجھے تو کبھی کسی نعمت نے چھوا ہی نہیں، مجھے تو کبھی کسی نعمت نے چھوا ہی نہیں. اور اس کے برعکس ایک شخص
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کو دنیا میں کسی نعمت نے نہیں چھوا ہوگا، اس کو اللہ کی کوئی نعمت نہیں ملی، ساری زندگی تکلیفوں عذابوں میں سسکتا رہا، پلکتا رہا، تڑپتا رہا، یہاں تک کہ حدیث بتاتی کہ منہ کے بل گھسٹتا رہا۔ میں حدیث کا مفہوم اور اس کی وضاحت بتا رہی ہوں آپ کو۔ ساری زندگی عذاب میں دوچار رہا، ساری زندگی تکلیفوں میں مبتلا رہا، کوئی نعمت نہیں ملی، اس کو قیامت کے دن جنت کے ایک حوض میں ایک غوطہ دینے کے بعد، ابھی تو وہ جنت میں گیا ہی نہیں، اس کو جنت کے ایک حوض میں ایک غوطہ دینے کے بعد نکال کے پوچھا جائے گا، بتا تو کس حال میں رہا؟ وہ کہے گا مجھے تو کبھی کسی تکلیف نے چھوا ہی نہیں۔ یہ ہے دنیا کی غموں فکروں پریشانیوں کی حقیقت، اور یہ ہے دنیا کی نعمتوں کی اصل حقیقت۔ اللہ ہمیں دنیا سے غنی کر دے، اللہ ہمیں دنیا کی محبتوں سے غنی کر کے، اللہ ان دنیا کے فکروں سے آزاد کر کے، اللہ ہمیں آخرت کی فکر اپنی زندگیوں میں غالب کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وعمل الذی یبلغنی حبک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا۔ الحمدللہ، یہ وہ کلمہ جو قرآن کی 5 سورتوں کے آغاز کا ابتدائیہ کلمہ ہے۔ تخمینے کے مطابق قرآن میں تقریباً 38 دفعہ 38 ٹائمز یہ کلمہ دہرایا گیا ہے۔ بہت اہمیت کا حامل، مومن کے دن کا آغاز، مومن کے بہت سے کاموں کا آغاز، ابتدا، انتہا الحمدللہ کے کلمے کے ساتھ۔ چھینک کے بعد، حال پوچھنے کے بعد، واش روم سے نکلنے کے بعد، سواری پر سوار ہونے کے بعد، خوشخبری کی دعا کے بعد، سواری پر سوار ہوتے ہوئے گھر سے نکلتے ہوئے الحمدللہ، کھانے کے بعد، چھینک کے بعد، اور خطبہ نکاح کا پہلا کلمہ بھی الحمدللہ۔ کیا تربیت کرتا ہے؟ 4 تربیتیں دہرا لیجیے۔ سورہ فاتحہ کے آغاز میں نے آپ کو یہ بتایا تھا 4 تربیتیں کرتا ہے۔ سب سے پہلی تربیت ذکر کی، شکر کی، صبر کی، تکبر کی نفی۔ یہ پہلے 4 زینے ہیں اعمال صالحہ کی سیڑھی، جنت کی طرف جانے والی سیڑھی کے یہ 4 زینے الحمدللہ کی تربیت ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی، اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اگر آپ دیکھیں تو یہ ابتدائی 4 آیات کے اندر بڑی جامعیت سے اللہ نے اپنا تعارف، اپنی صفات کا تعارف، اپنی ذات کا تعارف، توحید اور شرک کی نفی، یہ پہلا تصور، عقیدہ رسالت، انزل علی عبدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف، اپنی کتاب کا تعارف، اور آخرت کا تعارف، آخرت کی کامیابی اور آخرت کی ناکامی کا انحصار کن چیزوں پر ہے اس کا تعارف۔ یہ جامعیت ہے قرآن کی۔ 4 چیزیں پہلی 4 آیات کے اندر اتنی جامعیت کے ساتھ اپنی ذات، اپنی صفات، اپنے اختیارات کا، اپنے شرک اور اپنی توحید کا تصور، رسالت کا عقیدہ، آخرت کا عقیدہ، اور آخرت کی کامیابی اور ناکامی کا تصور، اور کتاب پر ایمان کی طرف مائل کر دیا۔ اس بات کا انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو، تو بڑی بات ہے جو منہوں سے نکلتی ہے وہ محض جھوٹ بکتے ہیں۔ اچھا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاید کیا کرو، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کیفیت،
آپ کی ایک روحانی کیفیت کا تذکرہ قرآن کہہ رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روحانی اور دل کی کیفیت کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حال یہ ہے باخ و نفس ہے کہ آپ کو تو دیکھ کے لگتا ہے کہ آپ اپنی جان کو ہلاک کرنے والے ہیں. آپ کو تو دیکھ کے یوں لگتا ہے کہ آپ اپنے نفس کو اپنی جان کو گویا ہلاک کرنے والے. کس چیز کے پیچھے؟ کیا غم ہے، کیا دکھ ہے، کیا پریشانی ہے، کیا غم ہے؟ غم یہ ہے کہ یہ دعوت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی تعلیمات کی اس کتاب کے ذریعے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، لوگ اس تعلیم کے ذریعے کو مان نہیں رہے. اللہ کے بندے اللہ کو پہچان نہیں رہے، خالق کے بندے خالق کو پہچان نہیں رہے. اللہ کے بندے جہنم کے گڑھے سے بچ کر جنت کی طرف جانے کے رستے کو اختیار کر نہیں رہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غم ہے، یہ آپ کا دکھ ہے، یہ آپ کا فکر ہے جس میں آپ اپنی جان گھلاتے نظر آ رہے ہیں. آج میں اور آپ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کرنے والے اپنے آپ سے پوچھے تو صحیح، اتنی محبت کا دعویٰ، اتنی عقیدتوں کا دعویٰ، اتنے احترام کے دعوے، ہماری محبتوں اور ہماری فکر کے پیمانے کیا ہیں؟ آج ہمارے معاشرے میں غم کا پیمانہ کیا ہے؟ فکریں کس بات کی ہیں؟ کون سے غموں اور کون سی فکروں میں ہم جان گھلاتے ہیں؟ آج میرا معاشرہ، خواتین کا سب سے بڑا غم کیا ہوتا ہے؟ 80% خواتین اس معاشرے کی، ان کا ایک سب سے بڑا غم، دکھ، ان کا لباس. شادی آ رہی ہے، کپڑے نہیں ہیں، نیا جوڑا نہیں ہے، پرانے جوڑے پہنوں گی، فکر، غم، دکھ، ٹینشن. اتنی دفعہ پہن چکی ہوں، اتنے لوگوں نے دیکھا ہوا ہے. غموں کا پیمانہ ہی ہے، دکھی ہے، کوڑی اس بات پہ رہی ہے، جلدی بات پہ، غم اس بات پہ کریے، فکر کریے میں نیا جوڑا کہاں سے لاؤں. نیا غم بھی یہی ہے. اچھا اگر نیا جوڑا ہے، اگلا غم ڈیزائنر نہیں ہے. اچھا جوڑا بھی ہے، ڈیزائنر بھی ہے، اس سے اگلا غم میچنگ شوز نہیں ہے. شادی پہ جانا ہے، بھانجے کی شادی ہے، بھائی کی شادی ہے، نئی جوتی نہیں پہنوں گی کیا ہوگا؟ اچھا جوتی ہے، ہینڈ بیگ نہیں ہے. جوتی بھی ہے، جوڑا بھی ہے، ہینڈ بیگ بھی ہے، مہنگا بھی ہے، ڈیزائنر بھی ہے، اگلا غم اس رنگ کا سیٹ نہیں ہے. سیٹ ہے تو پرانا، امی کا 1901 کے زمانے کا، لیٹسٹ نہیں ہے. آج فکروں کے پیمانے یہی ہیں. جن کی عمر بڑھ رہی ہے ان کا غم ہے میں بوڑھی لگنے لگی ہوں، میرے چہرے پر جھریاں آنے لگی ہیں، میرا رنگ خراب ہونے لگا ہے، میرے اخلاق خراب ہونے لگے ہیں، میری عبادات خراب ہونے لگی ہیں، میرے معاملات کے اندر شکنیں آنے لگی. یہ غم نہیں ہے. غموں کے پیمانے اپنا حسن، اپنے لباس، اپنے زیورات، اپنا گھر. وہ کہتے ہیں نا، 4 دن مانگ کے لائے تھے زندگی کے ادھار میں، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. فکر معاش اگر نہ ہوتا، غمیں عشق اگر نہ ہوتا، غمیں روزگار ہوتا. آدھی زندگی غم عشق میں گزر جاتی ہے، پھر عشق کے بعد جب اگلی زندگی شروع ہوتی ہے تو ہمیں روزگار میں گزر جاتی ہے. تو جوانیاں غم عشق میں گزر گئیں اور جوانی کے بعد غم روزگار میں گزر گیا. ایسے گزر جاتے ہیں 4 دن کے نہیں. غموں کا پیمانہ کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ. ہم دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے اور آپ کے لیے غموں کا پیمانہ کیا ہے. کیا ہم نے کبھی اس بات پر غم کیا؟ کیا ہم اس بات پر کبھی تڑپے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا میرے معاشرے میں نہیں ہو رہا نا؟ لوگ اس قرآن کی رسی کو نہیں تھام رہے، حدیث کے رنگوں اور طریقوں کو نہیں اپنا رہے. کیا میں اس پر کبھی تڑپی ہوں؟ کیا میں کبھی اس پر روئی ہوں؟ کیا میں اس پہ کبھی پریشان ہوئی ہوں؟ پھر میں شفاعت کی امید بھی رکھتی ہوں، پھر میں سفارش کا وعدہ بھی مانتی ہوں. اللہ ہمیں سنت کے صحیح طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اپنے غموں، اپنی فکروں کے پیمانوں کو بدل کر اس کو مسنون پیمانوں پر لانے کی توفیق عطا فرماتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فکر کا پیمانہ دکھا کر ہمیں اپنے فکروں کا آئینہ دکھا دیا اور کہا کہ یہ جو کچھ سر و سامان زندگی ہے، ہاں، جس کے ساتھ انسان دل لگاتا ہے، ہاں، یہ جو سر و سامان زمین پر ہے نا، اس کو تو ہم
ہم نے اس کو زمین کی زینت بنایا ہے. کیوں بنایا؟ تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں، ہم لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں سے بہتر عمل کون کرتا ہے. یہ کوٹھیاں، یہ یہاں کی کھیتیاں، یہاں کی دکانیں، یہاں کی فیکٹریاں، یہاں کے بڑے بڑے پلازے، یہ تو ہم نے اسی لیے آباد کیے تھے، برپا کیے تھے کہ ہم تمہیں آزمانا چاہتے تھے. تمہاری کھیتیوں کے ذریعے، تمہاری کوٹھیوں کے ذریعے، تمہارے پلاٹوں کے ذریعے، تمہاری جائیدادوں کے ذریعے، تمہارے پلازوں کے ذریعے، تمہاری فیکٹریز، تمہاری انڈسٹریز، تمہاری دکانوں کے ذریعے. یہ تو ہم نے تمہاری آزمائش کے لیے بنائی تھی. اچھا، ان کا انجام کیا ہوگا؟ آخر کار اس سب کو ہم چٹیل میدان بنانے والے ہیں. یہ تمہاری محبوب چیزوں کا انجام ہے. فکروں کا پیمانہ بتا دیا گیا، اس کے بعد محبوب چیزوں کا انجام بنا دیا گیا. ان سب نے تو چٹیل میدان بن جانا ہے، ان سب کے تو وارث ہم ہونے والے ہیں. یہاں کچھ بھی نہیں بچے گا اس وقت سے پہلے کہ جب کچھ نہیں بچے گا. اس کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا دو. کہیں امت کے فقیر نہ بن جانا، کہیں امت کے بانجھ نہ بن جانا. یہ بڑا ایک واضح سا پیغام دینے کے بعد اب ان 3 واقعات کے سوالوں کے جواب دے کر یہی پیغام مختلف طریقوں سے سمجھایا جائے گا. ام حسبتا، کیا تم سمجھتے ہو کہ غار والے اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی نشانیوں میں سے تھے؟ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اے پروردگار، ہمیں اپنی خاص رحمت سے نواز دے اور ہمارا معاملہ بھی درست کر دے، تو بس ہم نے انہیں اسے غار میں تھپک کر سال کے لیے گہری نیند سلا دیا. پھر ہم نے اٹھایا تاکہ دیکھیں کہ ان 2 گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے. یہ غار والے، اصحاب الکہف والرقیم، یہ کون تھے؟ پہلے ان کے مختصر سی روایت سن لیجئے. اصل میں یہ کچھ نوجوان تھے اور ان کا تعلق اس قوم سے تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار بنیادی طور تو دین اسلام پر تھے، دین حق پر تھے. یہ مسلمان تھے، یہ عیسائی تھے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دستور اور اللہ کی سنت اور اللہ کا دستور ہمیشہ سے رہا ہے کہ جب بھی کسی نبی کے پیروکار اور حاملان کتاب جب تک اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو تھامے رہتے ہیں، اللہ عروج دیتا ہے، حکومت دیتا ہے، عہدے دیتا ہے، عزت دیتا ہے، ترقیاں دیتا ہے. لیکن جب وہ کیا کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کی تعلیمات، اطیع اللہ و اطیع الرسول کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر اللہ ان پر ظالم جابر حکمران مسلط کر دیتا ہے. اس قوم کے ساتھ ایسے ہی ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، توحید پرست تھے، مسلمان تھے. لیکن جب انہوں نے اپنے دین کی تعلیمات کو چھوڑا، اپنے نبیوں کی تعلیمات کو چھوڑا، تو کیا ہوا؟ اللہ کے حکم سے ایک مشرک بت پرست قوم اللہ کے حکم سے ان پر مسلط ہو گئی. اس قوم کے ایک حکمران کا نام ڈیسیس بتایا جاتا ہے، اور یہ ڈیسیس ہی کے دور کے کچھ نوجوان تھے. ڈیسیس جسے اردو میں دقیانوس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. ہم پرانی چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ دقیانوسی سوچ. تو یہ دقیانوس تھا. ڈیسیس یا دقیانوس یہ ایک مشرک تھا، بت پرست تھا. اس کے دور میں ایک بہت مشہور دیوی جس کا نام ڈایانا تھا، ڈایانا نامی ایک دیوی، اس نے اپنے اس علاقے کے اوپر، ان عیسائیوں کی قوم کے علاقے کے اوپر جب اس نے اپنی حکومت، اس نے غلبہ اختیار کیا، تو یہ اپنا شرک والا دین بھی اپنے ساتھ لے آیا، اپنے بت بھی ساتھ لے آیا. ان کی قوم کے اندر اس نے ایک بڑی سی ڈائنا کا ایک بت جو ہے وہ بنا بھی دیا. اور یہ ان توحید پرستوں کو، جنہوں نے اپنا دین بدل کے کچھ سے کچھ بنا دیا تھا، ان کو شرک کی طرف مائل کرتا تھا. اور اکثر قوم ان کی شرک کو مان بھی چکی تھی. لیکن اس مشرکانہ ماحول میں، اس بت پرستانہ ماحول میں، ان عیسائی، ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے یہ کچھ نوجوان توحید پرست اپنے دین اسلام اور دین توحید پر جم گئے تھے، ڈٹ گئے تھے. یہ شرک پر قائل ہونے سے بیزار تھے. انہوں نے شرک کی نفی کی تھی، بت پرستی کی نفی کی تھی، توحید پر جمے ڈٹے رہے تھے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی کی داستان ابھی آ کے ہم پڑھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ڈفرنٹ علاقوں کے لوگ تھے، اللہ نے ان کو اکٹھا کر دیا تھا، ان کو ملا دیا تھا. پھر اللہ کے حکم سے یہ غار میں چلے گئے تھے، اللہ نے ان کو غار میں پناہ دی، ان کی حفاظت کی. کیسے کی ابھی ہم آگے پڑھتے ہیں. اور پھر 300 یا 309 سالوں کے بعد
ہمیں اکثر آپ قرآن میں پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ کہیں کہا جاتا ہے کہ 300 سال تھے اور کہیں کہا جاتا ہے کہ 300 سے 9 سال زیادہ تھے. تو وہ حدیث تفسیر بتانے والے کہتے ہیں کہ ہمارے جو کرسچن کیلنڈر کے مطابق، جو شمسی کیلنڈر ہے اس کے مطابق 300 سال تھے، اور جو قمری کیلنڈر ہے اس کے مطابق 309 سال تھے. بہرحال 300 یا 309 سالوں کے بعد یہ لوگ اللہ کے حکم سے پھر اٹھائے گئے تھے، اور پھر جب یہ اپنی بستی والوں کے پاس واپس چلے گئے تھے تو پھر ان لوگوں نے ان کو پہچان لیا تھا. اور پھر پہچاننے کے بعد چونکہ موزانہ طریقے سے یہ اتنے سالوں کے بعد اٹھے تھے تو انہوں نے ان کو بہت ولی اللہ اور اولیاء اللہ بنا لیا. اور پھر چونکہ یہ جو اٹھے تھے یہ تھیوڈوسیس کے زمانے میں اٹھے تھے، یہ ڈیسیس جو ہے وہ ہلاک ہو چکا تھا اور اس کے جو پیروکار ہیں ان کی حکومت جاری تھی. اور تھیوڈوسیس کا وہ وقت تھا جب عیسائیت پھر غالب آ چکی تھی. پھر عیسائیت غالب آ چکی تھی تو جب یہ عیسائی دین پر جمنے والے یہ نوجوان موزانہ طریقے سے اتنے 100 سالوں کے بعد پھر جاگے تو بستی والوں نے ان کو پہچانا، ان کو اولیاء اللہ بنا لیا، ان کو صالحین بنا لیا، ان کو توحید پرست مان لیا، اور ان کی قبروں کے اوپر انہوں نے وہ مزار بنا لیا اور قبر پرستی کا طریقہ جو ہے وہ شروع کر لیا. اور یہ دوسرا دور کس کا تھا؟ تھیوڈوسیس حکمران کا. تو لہٰذا یہ بنیادی طور پر ان کی داستان جو ڈیسیس سے لے کے اگلے دور تک چلی، اور کیسے یہ گئے اور کیسے یہ اس کے بعد چھپا لیے گئے اور پھر ان کو سلا دیا گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو فرما رہے ہیں کہ یہ غار اور کتبے والے، تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ اللہ کی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ یہ دو فرق لوگ نہیں تھے. اکثر تفاسیر میں یہ آتا ہے کہ غار والے اور کتبوں والے بنیادی طور پر اصحاب الکاف ایک ہی تھے. یہ وہ دو نوجوانوں کے دو متفرق نام ہیں. ان کو اصحاب الکہف اور غار والے اس لیے کہا گیا ہے کہ جب یہ اپنی قوم سے اپنا ایمان اور توحید بچانے کے لیے نکلے تھے تو انہوں نے غار میں پناہ لی تھی، اس لیے ان کو اصحاب الکہف کہا جاتا ہے. اور ان کو اصحاب الکہف اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے غار میں پناہ لی تھی تو 300 یا 309 سال یہ اپنی غار میں سوئے رہے تھے، اس لیے ان کو اصحاب الکہف کہا جاتا ہے. اصحاب الرقیم ان کو کس حوالے سے کہا گیا؟ رقیم کہتے ہیں قطبے کو، تو ان کو اصحاب الرقیم دو حوالوں سے کہا گیا. کہ ایک تو اس حوالے سے کہ جب وہ مشرک بت پرست حکمران ڈیسیس کے دور میں جب یہ توحید پرست نوجوان اٹھے تھے اور انہوں نے اپنے دین توحید کا اقرار، اعلان اور دعویٰ ببانگ دہن کیا تھا، تو اس اعلانیہ توحید پر ان کو قوم کا مجرم بنا دیا گیا. یہ حاکم وقت کے مجرم تھے، اور بس اسی حاکم وقت کے مجرم ہونے کے خوف سے کہ ہم پکڑے جائیں گے اور ہم ستائے جائیں گے اور ہم شرک کی طرف واپس مائل کرائے جائیں گے، یہ چھپ گئے تھے. جب یہ چھپ گئے تھے، یہ غائب ہو گئے تھے، یہ روپوش ہو گئے تھے یہ توحید پرست اس مشرک بادشاہ کے دور میں، تو یہ موسٹ وانٹڈ ٹیررسٹ تھے، یہ موسٹ وانٹڈ پیپل آف دا ٹائم تھے. اور ان کے بڑے بڑے مجسمے یا بڑے بڑے پتھر کے کتبوں کے اوپر ان کے چہروں کی تصویریں کندہ کر کے چوراہوں میں، چوکوں میں اور سڑکوں پہ نصب کر دیے گئے تھے. جیسے موسٹ وانٹڈ انڈیویجولز کے ہوتے ہیں نا، تاکہ لوگ دیکھیں اور گلی کوچے میں کہیں چھپا ہوا پوشیدہ ملے تو وہ پکڑ کے بادشاہ کے حوالے کر دیں. تو ان موسٹ وانٹڈ ضروری نکالے جانے والے اور ڈھونڈے جانے والوں کی شناخت کے لیے اس دور کے گلی کوچوں اور سڑکوں اور شہروں کے اندر کتبے وضع کر دیے گئے تھے. اسی کی وجہ سے بعد والے لوگوں نے ان کو بعد میں پہچان بھی لیا تھا جب یہ 300 سال کے بعد اٹھتے تھے، لیکن لوگ ان کو جانتے تھے، ان کے چہروں کو پہچانتے تھے. اور یہاں ان کو کتبے والا اس لیے بھی کہا گیا کہ جب یہ 300 سال کے بعد زندہ کر کے موزانہ طریقے سے اٹھائے گئے تھے تو قوم کے لوگوں نے ان کی قبروں کے اوپر قبر پرستی کی تھی اور ان کی قبروں کے اوپر کتبے اور مزار لگا کر قبر پرستی کا آغاز کیا تھا. تو اس حوالے سے ان کو اصحاب الکہف اور اصحاب الرقیم کہہ کر پکارا گیا ہے. اکثر مفسرین تفاسیر میں آپ کو یہی نظر آئے گا کہ یہ دو الگ شناخت نہیں تھی، یہ بنیادی طور پر وہی نوجوان تھے جن کی یہ ساری رودات ہے. تو لہٰذا اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے ان کی رودات سناتے ہیں. ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں. وہ چند نوجوان تھے. آپ کو پتا کہ جوانی کی عبادت
اور جوانی کا ایمان اور جوانی کی اصلاح تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی پسند